सरकार दो आलम की आमद से अल्हम्दुलिल्लाह जगह जगह जश्न मनाए जा रहे हैं और आपकी विलादत खुशियाँ अल्हम्दुलिल्लाह जगह जगह मनाई आमद के हवाले नाल दो टुकड़े नशार पढ़ के अपने आप को करांगा। दूसरी आमद के हवाले कलाम ने मुकद्दर जगाने हुजूर आ गए मुकद्दर जगाने हुजूर आ गए हैं कि रहमत लुटाने हुजूर आ गए हैं कि रहमत लुटाने हुजूर आ गए हैं हुजूर आ गए 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 और न छुप छुप के बैठो अरे गम के मारो छुप छुप के बैठो हरे गम के मारो गमों से छुड़ाने हुजूर आ गए गमों से छुड़ाने हुजूर आ गए हुजूर आ गए लगाता था उनको हमें कोई मुँह ना लगाता था हमको हमें कोई मुँह ना लगाता था हमको जिन्हें कोई मुँह ना लगाता था हमको गले से लगाने हुजूर आ गए गले से लगाने हुजूर आ गए हुजूर आ गए और हवाएं मुअत्तर ये क्यों हो रही हैं हवाएं मुअत्तर ये क्यों हो रही हैं हवाएं मुअत्तर ये क्यों हो रही हैं हवाएं मुअत्तर क्यों हो रही हैं तो बोले दीवाने हुजूर आ गए हैं तो बोले दीवाने हुजूर आ गए हैं हुजूर आ गए हुजूर आ गए हुजूर आ गए हुजूर
مرحبا گھنٹار کی آمد مرحبا آقا آئے تے آیا بہار موسم تائے گیت خوشی تے گان لگے جینا پنچیاں سن صدا دکھ ویکھے او بھی خوش ہو کے مسکرون لگے فریدی کعبے دی چھت تے کھڑے ہو کے جبرائیل پیغام سنون لگے مرحبا کھو میرے سرکار تشریف لیاؤن لگے سرکار کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا سونے کی آمد مرحبا پیارے کی آمد مرحبا رسالت یا رسول اللہ تحقیق حق شریعت تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد نعرہ حیدری یا مائک صدر احترام قاری محمد آصف شریف جلالی صاحب آپ سے متوجہ ہوں اپنے مخصوص انداز میں عدیہ بیان سے سامعین کے پروگرام کو فرمائیں درود پاک پڑھو صلاۃ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما شاخوں کو تازہ گلاب دیتے ہیں اہل پیری کو پھر سے شباب دیتے ہیں پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم تیرے سلام کا بھی وہ جواب الصلاۃ والسلام مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم خدا ہے جن کو عظیم کہتا مقام ان کا بڑھا بڑھا کر انہی کی عظمت بتا رہے ہیں انہی کے نعرے لگا لگا کر خدا نے ان کو علوم بخشے قرب میں اپنے بلا بلا کر عیاں ہیں ان پہ وہ ذرہ ذرہ رکھو جسے چھپا چھپا خدا نے ان کو گواہ بنایا ہر زمانے کا ہر مقام کا وہ آج بھی ہم سب کو دیکھتے ہیں نگاہ رحمت اٹھا اٹھا کر جو ان کے در پہ گیا سوالی کبھی نہ لوٹا وہاں سے خالی وہ آج بھی بھر رہے ہیں جھولی سبھی کو تہبا انہی کے ہاتھوں میں عالمی کے سبھی خزانوں کی چابیاں ہیں وہ جتنا چاہیں نوازتے ہیں گیروں کو اوپر اٹھا اٹھا اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی حمد و ثنا اس کے پیارے محبوب علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ ایک اسپنا میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اسلام اسلام کرنے کے بعد میرے محب کی معزز و محترم اسلامی حضرات ربیع النور شریف کا یہ موسم بہار اپنے لفظ سے ہی اس بات کا اظہار کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اللہ رب العزت نے کائنات میں پہلی بہار جو عطا فرمائی وہ آمنہ بلال کے صدقے آئی ربیع الاول شریف پہلی بہار تو کیا سرکار مدینہ اصلاح اسلام کی جلوہ گری تشریف آوری سے پہلے کیا درخت نہیں تھے گلشن نہیں تھے گلشنوں کی خبر نہیں تھی اور یہ
खूबसूरत मंजर नहीं थे, सब कुछ था, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ आने के बाद रबीउल अव्वल को रबीउल अव्वल जो कहा गया, तो इसके पीछे नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी है। हुजूर की तशरीफ़ आवरी की वजह से रबीउल अव्वल बना। इसलिए ये वो पहली बहार है कि जिस बहार के सदके सारी बहारों की शनाख्त हुई, सारी बहारों की पहचान हुई, और इसी बहार के सदके हर चीज़ पे बहार है और हर चीज़ की तशख़ीस हुई, तमीज़ हुई। हमें चाहिए अपने महबूब इस्लाम की ज़ात पर कसर से दुरूद सलाम करें, हुजूर की ज़ात की बातें सुने और सुनाएं, हुजूर के मोजज़ात, हुजूर के कमालात, हुजूर के औसाफ़ मुबारका, उन पे कसरत से मुताला करें, मुहक्किकीन की और दानिशवर उलमा मुफक्किरीन की गुफ्तगू सुने और नबी करीम इस्लाम की सीरत मुबारका पर हम अपने सीनों को रोशन करें। क्यों? इस कायनात के अंदर इंसान का कोई अमल भी उतनी देर तक काबिल कबूल हो ही नहीं सकता जब तक इस इश्क़ मुस्तफ़ा की शफ़ा खुश हो, जब तक नबी करीम इस्लाम की मोहब्बत इस सीने में मौजूज़न ना हो। जब ये मोहब्बत सीने में आबाद हो जाए तो फिर नमाज नमाज है, रोज़ा रोज़ा है, ज़कात ज़कात है, हज हज है, तिलावत तिलावत है, ज़िक्र ज़िक्र है। हर तरह की इबादत मकबूल तब होती हैं जब सीना इश्क़ मुस्तफ़ा से रोशन हो, मोहब्बत मुस्तफ़ा से सीना आबाद हो जाए। इस हवाले से मैं मुख्तसर एक बात अर्ज़ करके अपनी गुफ्तगू सुनने लगा। हुज्जतुल इस्लाम इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने काशिफ़ुल कुरूब के अंदर बाबुल खौफ के आगाज़ में ही इस बात की वज़ाहत फरमाई। आप फरमाते हैं हर चीज़ की सलामती किसी के साथ वाबस्ता है, जुड़ी हुई है, मुंसलिक है। फरमाने लगे सलामतुल जसद फी क़िल्लतित ताआम, इंसान का एक वजूद है, ढांचा है, जिस्म है, और इस जिस्म के अंदर फिर एक रूह है। तो फरमाते हैं जिस्म की सलामती कम ग़िज़ायत में है, कम खाने में है। तो इंसान जो जितनी मोतदल ग़ज़ा खाता है, जितनी मियाना रवि से ग़ज़ा खाता है, उसका जिस्म उतना सलामत रहेगा बीमारियों से, फासिद मादों से और इन इजाफी चीज़ों से जिनसे बंदे के जिस्म के अंदर और बातन के अंदर बीमारियाँ जन्म लेती हैं और फिर इंसान कई बीमारियों का लाहिक हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए इमाम गज़ाली ने फरमाया अगर जिस्म को तंदुरुस्त, सलामत, सही, चुस्त और तवानात रखना चाहते हो तो फरमाया कम ग़िज़ायत इस्तेमाल करो, कम खाना खाओ, मोतदल। और ये कम खाने में गुनूदगी काम आती है। जिस इंसान को गुनूदगी काम आती है तो वो समझो वो बेदार ज़्यादा रहता है। तो जो ज़्यादा बेदार रहता है वो उतना तवाना रहता है, जो जितना तवाना रहता है उतनी इबादत के अंदर वो बंदा मगन रहता है। जितनी गुनूदगी आए उतनी इबादत में सुस्ती आती है, उतनी रियाजत में कोताही आती है, उतनी नेकी के अंदर इंसान के अंदर कहानी पैदा होती है। तो इन सारी चीज़ों का दारो मदार इंसान की तवानाई पे है, ताकत पे है। और वो फरमाया इंसान का जिस्म तवाना कैसे रह सकता है? कम ग़िज़ायत में रह सकता है। कम ग़ज़ा खाएंगे तो जिस्म सलामत रहेगा। आगे फरमाते हैं वसलामतुर रूह फी क़िल्लतिल असाम, एक इंसान का जिस्म है और एक जिस्म के अंदर रूह है। तो फरमाते हैं इंसान की रूह सलामत कैसे रह सकती है? अगरचे इंसान मुसलमान है या काफिर है, कलमा गो है या कलमे का मुनकिर है, रूह तो सब के अंदर है, लेकिन हर एक की रूह एक जैसी नहीं है। रूह पकीज़ा भी है और रूह गलीज़ा भी है। अब रूह पकीज़ा कैसे रहती है और इस रूह के अंदर फिर कुदरत इलाही की ताकत कैसे आती है? इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो इंसान जितने कम गुनाह करता है, जितने गुनाहों से अपने आप को बचा के रखता है, उतनी उसकी रूह पकीज़ा रहती है। तो जब इंसान की गुनाहों की कमी होगी, किल्लत होगी, तो रूह ताकतवर होगी, रूह उसकी पकीज़ा रहेगी, रूह उसकी सलामत रहेगी। तो जब रूह सलामत रहेगी
تو پھر اس انسان کو ہر عبادت کے اندر سرور آئے گا، ہر تقوی کے اندر اس کو ایک بہار نظر آئے گی، ہر نیکی کے اندر اس کو ایک خوشبو اور مہک نظر آئے گی۔ کیوں؟ جب انسان کی روح تندرست نہیں تو پھر اس کو کوئی چیز بھی اچھی نہیں لگتی، کسی چیز کی بہار کی اس کو حقیقت نظر نہیں آتی۔ تو ہر چیز کی حقیقت روح کی تازگی کے ساتھ ہے، تو روح کی تازگی کم گناہوں کے ساتھ ہے۔ اس لیے جو جتنے کم گناہ کرتا ہے اتنی اس کی روح پاکیزہ رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ کا ولی جو ہوتا ہے وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے، محفوظ رہتا ہے، جس کی بنیاد پہ بظاہر اس اللہ کے ولی کا جسم دبلا پتلا کمزور سا نظر آتا ہے، لیکن وہ کروڑوں لوگوں کے اوپر اس کا روب اور دبدبا ہوتا ہے اور لوگوں کے دلوں پہ وہ راج کرتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ وہ جہاں بھی بیٹھے ہوں وہاں لوگوں کے اوپر اس کی ہیبت آ رہی ہوتی ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی روح کی طاقت لوگوں کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے، اثر کر رہی ہوتی ہے۔ اس لیے اگر ہم اتنے کڑی جوان ہو کے مضبوط اعصاب کے مالک ہو کے سب کچھ ہو کے اگر لوگ ہم سے ڈرتے نہیں ہیں یا لوگ ہماری پرواہ نہیں کرتے یا لوگوں کو ہمارا کسی طرح کا کوئی خوف و خطر نہیں ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم خود ہی گناہ کر کر کے اپنی روح اتنی کمزور کر چکے ہیں کہ ہمارے وجود کا کسی کو کوئی جناب اس کا احساس نہیں ہے اور کوئی کسی کو اس کا پاس نہیں ہے، کوئی کسی کو اس کا لحاظ نہیں ہے۔ اور اگر ہمارے اندر روحانی طاقت زیادہ ہو تو پھر ہمارا جسم بظاہر دبلا پتلا کمزور کیوں نہ ہو، لوگوں کے اوپر ہمارا روحانی طور پر اللہ کی دی ہوئی توفیق اور طاقت سے ایک روب نظر آئے گا۔ حضرات گرامی، جو آخری بات امام غزالی نے بیان فرمائی وہ ہمارے لیے حلقہ درود و سلام جو ہے اس کی مناسبت بھی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں ہر چیز کا دار و مدار کسی چیز کے ساتھ جڑا ہوا ہے، منسلک ہے۔ جیسے جسم کی سلامتی کم غذائیت میں ہے، روح کی سلامتی کم گناہوں میں ہے، تو اسی طرح فرماتے ہیں اب تو بندہ یہ کہے کہ میں تمہیں درس قرآن دینا چاہتا ہوں اور تمہیں دین کی بات بتانا چاہتا ہوں، تو آپ فرماتے ہیں ہر بندے کا درس قرآن نہیں ہے، ہر بندے کی تبلیغ نہیں ہے، ہر بندے کی آپ کو دعوت فکر دینا وہ دعوت فکر نہیں ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اتنی دیر تک بندے کا دین سلامت ہی نہیں رہتا۔ کیسے؟ فرمایا سلامت الدین فی الصلاۃ علی خیر الانام، فرماتے اسی بندے کا دین سلامتی والا ہے جو آمنہ کے لال پہ درود و سلام پڑھنے والا ہے۔ یہ امام غزالی نے مکاشفۃ القلوب باب الخوف کے اندر یہ پہلے آغاز میں ہی بیان فرمایا دین جب سلامت ہے تو پھر نماز سلامت ہے، دین سلامت ہے تو پھر روزہ سلامت ہے، دین سلامت ہے تو زکوٰۃ سلامت ہے، دین سلامت ہے تو عبادت سلامت ہے، دین سلامت ہے تو پھر ہر نیکی سلامت ہے۔ تو اب دین سلامت کیسے ہے؟ دین کن چیزوں کے ساتھ ہے اور دین کی سلامتی کس کے ساتھ ہے؟ تو فرمایا دین کی سلامتی درود کے ساتھ ہے۔ تو فرمایا سلامت الدین فی الصلاۃ علی خیر الانام، حضور کی ذات پہ کثرت سے درود و سلام پڑھنے سے ہی دین کا احیاء ہوتا ہے اور دین کی آبیاری ہوتی ہے، اور دین کی جو تقویت اور پہچان ہے وہ درود کے ساتھ ہی پہچانی جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے نبی اسلام کی ذات سے کثرت سے درود و سلام پڑھ کے محبت کا رشتہ جوڑنا چاہیے، کیونکہ ہمارے محبوب وہ ہیں کہ جب کائنات میں تشریف لا رہے تھے تو صحابہ کرام علیہ رضوان زبان حال سے یہی کہہ رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے فضل رب العلا، اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے ان کو روز جزا، اور کیا چاہیے بھر کی جھولی میری میرے سرکار نے مسکرا کے کہا، اور کیا چاہیے۔ حضور کے دامن کرم سے جڑنے سے ہی بہار آئے گی اور برکتیں آئیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں اس برکتوں کو زیادہ سے زیادہ سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة منك ألف مرة۔ اے اللہ سرکار دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تصدق ہمارا یہ مل بیٹھنا، تلاوت قرآن پاک کرنا، ذکر و اذکار درود و سلام کرنا، مختصر حاضری کو اپنے دربار میں قبول فرما۔ اے اللہ پاک اس عمل صالح کو قبول فرما کر یہ تحفۃ نذرانہ عقیدۃ غلامانہ فقیدانہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں نذرانہ پیش کرتے قبول فرما۔ اے اللہ پاک اس عمل صالح پر ہم سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ یا رب العالمین
ہمارے محترم غلام حسین صاحب شہزاد سعید نے محبت کے ساتھ یہ جو وزن سجائی اس کا اہتمام فرمایا، اے اللہ اس پر ان کو اجر عظیم یا رب العالمین ہمیں ساری زندگی اپنی اور اپنے محبوب اسلام اسلام کی اطاعت و اتباع اور محبت عام کرنے کی توفیق نصیب یا رب العالمین، زندگی شان والی اسلام والی موت ایمان والی نصیب اے اللہ پاک ہمیں اپنے اسلاف کے عقائد و نظریات پر رہ کر زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب صلی اللہ تعالی علی رسول بالخصوص اس عمل کا جو ثواب ہے، ہم جتنے بیٹھے ہم سب کے آباء و اجداد رشتہ دار عزیز و اقارب بہن بھائی اساتذہ کرام شیخ الزام جو بھی کلمہ بھی مسلمان دنیا سے چلے گئے ہیں، اے اللہ سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، اے اللہ سب کی قبول فرما کر ربی نور شریف کی برکت سے سب کی بخشش فرما، سب کی قبروں پر رحمتوں کے نزول فرما، اگر کوئی بیمار ہے تمہیں شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرضوں سے رہائی نصیب فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں پاکیزہ روزگار عطا فرما یا رب العالمین، جو کسی بھی پریشانی میں مصیبت میں آزمائش و امتحان کی گھڑی میں مبتلا ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، اے اللہ پاک جتنے بھی دکاندار حضرات بیٹھے ہیں، کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، اللہ ان کے رزق میں مال جان اولاد میں نام زندگی میں خیر و برکت صلی اللہ تعالی علی رسول سارے بات لو